اللہ، یہ کربلا کا میدان ایک ایسا مسلسل درس ہے. وہ دین کا مکمل ہونا، اتمام نعمت، اللہ اکبر، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے اللہ اکبر کہ ابھی دین کا سلسلہ، یہ باغ و بہار، اللہ اس میں پھول نہیں کھلیں گے، قوانین مکمل ہو گئے، اور نعمتیں، تمام نعمت کے معنی یہ ہیں کہ نبوت، رسالت مکمل ہو گئی، اور اس کے گوشوں سے جو ولایت اور امامت اور ہدایت کے پھول کھلیں گے وہ قیامت تک کھلتے رہیں گے. کربلا کا میدان، اللہ اکبر، وہ اتمام نعمت کا ایک ایسا مینارہ ہے کہ اب اس سے بلند مینارہ کوئی تعمیر کر نہیں سکتا. اللہ اللہ اکبر، ہدایت کا، رحمت کا، قربانی کا، اللہ عز و انکسار کا. اور میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ بھی آپ نے پوچھا نا یہ کیسے پیدا ہو گیا، کیسے یہ بات ہو گئی. میرے آقا و مولا حضرت نے فرمایا تھا، مجھے اس پر ذرا ایک تحفظ ہے میرا کہ کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 ہجری کے بعد اور وہ اس 50 سال میں اسلام کی حالت ہوئی. یہ نہیں ہے، اسلام 40 ہجری تک، اللہ اکبر، سلطنت ہی وسیع نہیں ہوئی ہے. خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کا نور دنیا میں پھیلا ہے. یہ سیدنا امام حسن کے استعفاء کے بعد سلطنت ہدایت علیحدہ ہو گئی. اس کے وجہ سے کہ سرکار نے فرمایا تھا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی کیا کہہ سکتا ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال ہے، اور اس میں وہ 6 مہینے امام حسن کے بھی شامل ہیں. جس دن آپ نے استعفیٰ دیا ہے، اللہ، آپ بھی تو پروردہ رسول ہیں، اللہ اکبر، امام حسن اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. بس وقت نہیں ہے اور اس طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن امام حسن اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 2.5 سال کی صحابیت پہ فخر کرتا ہے فتح مکہ کے بعد، اللہ اکبر. اور یہ تو 7 سال حضور کی، 9 سال حضور کی گود میں رہے. اور وسلم اپنے، کیا بات کہہ دیا آپ نے، جی، 2.5 سال کی صحابیت سے فخر کرتا ہے فتح مکہ کے بعد. اللہ اکبر. یہ تو 7 سال 9 سال حضور کے گود میں رہے، حضور چادر میں، انوار نبوت کے سائے میں حضور نے ان کی پرورش کی ہے. تو امام حسن جس دن استعفیٰ دیا وہ ان کی نگاہیں کئی جہتوں میں تھی. اس دن وہ پورے 30 سال پورے ہوئے خلافت بعد. اس طرح سے سنا جس سرکار نے فرمایا کہ میری خلافت 30 سال ہے، امام حسن جس نے استعفیٰ دیا اس دن 30 سال پورے ہوئے. سرکار نے فرمایا، میں ایک اور حدیث کی مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں. سرکار کی نبوت حضور پہ ختم ہو گئی، خلافت 30 سال پہ ختم ہوئی، اس کے بعد امارت ہے، اس کے بعد کبر آ جائے گا، بڑائی آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایسی سلطنتیں قائم ہوں گی کہ لوگ اللہ کے حدود، اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑیں گے. تو خلافت راشدہ ہوئی، پھر امارت آئی، پھر کبر پیدا ہوا. اب یہ جو کبر پیدا ہوتا ہے، ذرا مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے تاکہ میں بھی اپنے نفس کی اصلاح کر سکوں، سننے والے بھی، کہ خود بینی، خود پسندی، خود پرستی. خود بینی، خود پسندی، خود پرستی. پھر خود پرستی کے بعد وہ شخص چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کی پوجا کرے، لوگ بھی اس کو مانے. اللہ اکبر. یہ ہے جو انسان کو کبر تک لے جاتا ہے. اور اس کے مقابل جو فضیلتیں ہوتی ہیں، جو شاخیں پھلوں سے بھری ہوتی ہیں، وہ جھکی ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے میں شاخوں کو کاٹ سکتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پھل پھول پھیل جاتے ہیں، یہ ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، صبر کے پھول اور پھل پھیل جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں علامہ سید شبیع الرضا زیدی الحسینی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. آپ تو بہت مصروف ہوں گے، میں مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہوں مجالس میں، آپ پڑھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر. جی. اور اس کے علاوہ بھی جو مجالس اعضاء ہیں. اب آپ چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جانا بھی ہوگا، میں صرف آپ سے یہ، تو گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے، جی میں بس صرف آپ کے انتظار نہیں، بڑی محبت آپ کی. بس صرف اتنا بتا دیجئے کہ چونکہ آپ تو اس وقت مجموعوں سے بھی خطاب کرتے رہے ہیں اور براہ راست انٹریکشن ہے آپ کا لوگوں سے، میں یہ صرف پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب کہ آپ جیسے علماء کرام کی موجودگی میں ہم سب امام علی مقام کا جو پیغام اتحاد کا تھا، یکجہتی کا تھا، یگانگت کا تھا، تاکہ ہم فرقہ واریت کو ختم کر سکیں اور اس اتحاد اور محبت کو عام کر سکیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس پیغام کو پھیلا سکتے ہیں اور کیسے امام علی مقام کی قربانیوں کا جو تجدید عہد وفا ہمیں کرنی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے کربلا کے لیے روانگی کا اعلان کیا ہے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام اہل مدینہ جو اس وقت وہاں موجود تھے ان کے سامنے فرمایا کہ لم اخرج اشرن ولا بطرا، میں نہ تو کسی فساد کو برپا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ کسی فتنے کو سر اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں، بل اخرج لاصلاح امت جدی رسول اللہ، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت رسول اللہ کی اصلاح کروں،
ان آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر، تاکہ میں جا کر اپنے نانا کے امت کو امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، وَأُسِيرُ بِجَدِّ رسول اللہ، اور تاکہ میں اپنے اللہ کے رسول نانا کی سیرت پر عمل کر کے دنیا کو دکھاؤں۔ وہ زمانہ فساد آ گیا تھا کہ جب حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، حلال محمدی قیامت تک کے لیے حلال ہے اور حرام محمدی قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ بھائی اسی بنیاد پر خداوند کریم نے امام حسین علیہ السلام کو جو مرتبہ عطا فرمایا تھا، آپ نے دنیا کو پیغام دیا کہ امن و امان اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ جب ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان، ایک صاحب تقوی شخصیت کسی ایسے جابر و ظالم شخص کو برداشت نہ کرے جو دین اسلام کی مخالفت کر رہا ہو اور تخت پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو کہ لا لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، بلکہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، مخالفت قرآن بھی کر رہا تھا، مخالفت رسول بھی کر رہا تھا، انکار وحی بھی کر رہا تھا۔ ایسے میں اگر آج تمام عالم اسلام امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے زیر سایہ آ کر جائزہ لے کہ کون لوگ ہیں کہ جو دین خدا کی مخالفت کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جو دین خدا کی موافقت کر رہے ہیں، اس میں ان کا ساتھ دیا جائے دین خدا کی موافقت میں، اور ایسے تمام لوگوں سے علیحدگی اختیار کی جائے کہ جو دین خدا کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغام امام حسین علیہ السلام انسانیت کی بنیاد پر تھا، اسی لیے آپ نے کربلا آتے وقت اپنے دشمن حر کے لشکر کو بھی پانی پلایا، جس کی بنیاد پر حر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ انسانیت اسلام کی بنیاد ہے۔ جس مذہب میں، جس دین میں انسانیت نہ پائی جاتی ہو، وہ دین کبھی دنیا میں امن نہیں پھیلا سکتا، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات انسانیت کے اوپر ہیں۔ ہمارے علماء کو، ہمارے واعظین کو، ذاکرین کو، خطبہ کو کسی بھی مسلک یا کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، بنیادی طور پر درس دینا چاہیے کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو زمین پر قدم رکھنے سے پہلے یہ دیکھ لیتا تھا کہ کوئی چوٹی تو میرے پیر کے نیچے آنے والی نہیں ہے، جو حشرات الارض کا بھی خیال رکھتا ہو، اس کے مذہب میں کہاں کسی انسانیت کا خون بہانا جائز ہوگا۔ اور پھر کربلا تو ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں ایک ہندو جج اسکالر نے بیان دیا تھا کہ مجھے کربلا کے اندر حسین کے مقابلے میں آنے والے لوگ انسان ہی نظر نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے ایسے بچے پر تیر چلایا کہ جس کو تیر کھانے کے بعد میں یہ پتہ نہیں تھا کہ مسکرایا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت تک لشکر یزید سے اعلاناً پوچھا کہ بتاؤ مجھے قتل کر رہے ہو، کیا میں نے تمہارے دین میں تبدیلی کی ہے، یا میں نے تم میں سے کسی کا مال غصب کیا ہے، یا میں نے تم میں سے کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہے، کیا میں نے تمہارے دین میں کسی قسم کا رخنہ پیدا کیا ہے، تو پھر تمہیں جائز ہے کہ تم میرے ساتھ جنگ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ جو دین میں تبدیلی پیدا کرے وہ جنگ کرنے کے قابل ہوتا ہے، جو کسی کا مال غصب کر جائے، جو کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے، اگر جرم نہ ہو، بے جرم خطا کیے، بے جرم و خطا اگر کسی کو قتل کیا جائے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام ایک ایسا بنیادی انسانی مذہب ہے کہ اگر اس کی تعلیمات کو علماء کرام خود بھی عمل کر کے دکھائیں اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیمات دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا کے اندر بہت جلد وہ نظام عدل قائم ہو سکتا ہے جس کی خاطر امام مظلوم میں کربلا نے قربانی پیش کی۔ جی بہت شکریہ علامہ سید شبیر رضا زیدی الحسینی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ مرزا یوسف حسین صاحب، یہ جو پیغام امن ہے، محبت ہے، اور آپ تو بہت کوششیں کرتے رہے ہیں